السلام علیکم. پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین, اس پروگرام میں ہم کسی بھی ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور اس کی تاریخی پس منظر میں انالیسس کرتے ہیں. حسب معمول ہمارے میزبان انالسٹ سید محمد اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب, آج جس بات پہ ہم اس پروگرام میں پس منظر میں بات کرتے ہیں, اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ یوٹیوب اور فیس بک پہ, کیونکہ کتنے سیریز ہیں اس پروگرام کی, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آپ نوازیں. جی شاہ صاحب, آج جو ہماری ٹاپک ہے, اور یہ بھی میں ناظرین کو بتاؤں, ٹاپک آپ سلیکٹ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. تو برکس, ٹھیک, اور بھی گروپس ہیں اس طرح اکنامک کوآپریشن کی, اس طرح کے جیسے G20 اور آسین ہے, اپنا سارک ہے, although it is redundant now, سارک کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہے, مگر یہ گروپ بنتے ہیں, پھر ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں, کچھ چیز پیچھے چلے جاتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, یا پھر ان میں جو پارٹنرس ہیں ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہتا. تو اب برکس کی بات کریں گے, جو 2009 میں ایک نیا گروپ بنا ہے, جس میں برازیل ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے. مگر اب جو لگ رہا ہے یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے گروپ, کوئی اراؤنڈ 49 کنٹریز نے اور نے بھی درخواستیں داخل کی کہ ہمیں ممبر بناؤ. تو آج ہم جو بات کریں گے, میرا پہلا سوال جو آپ سے ہوگا وہ ہوگا کہ یہ وجود میں کیوں آیا, اس کی کیا ضرورت تھی اس کو وجود میں لانے کی. آپ ذرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتائیں ہمارے ناظرین. جی مولانا صاحب, بالکل صحیح. آج کل برکس کا بہت چرچا ہے دنیا میں, ایشیا میں بھی, افریقہ میں بھی, حتیٰ کہ یورپ امریکہ میں. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی جلدی یہ گروپ ایسا ہے جس نے بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے دنیا کے اندر. ہم وہ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کیسے اس کا وجود آیا, کیا ضرورت پڑی, اور کیسے یہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا. گروپس تو بہت ہیں, آپ نے کچھ کا نام لیا, کچھ تک جن کا وہ بنے اور اس کے بعد ختم ہو گئے اور ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. تو اب یہ ہے کہ برکس جو ہے, برکس جو بنا, تو اس کے لیے ناظرین کو تھوڑا بیک گراؤنڈ, کم از کم سے 100 سال پیچھے بیک گراؤنڈ ناظرین کو وہ بتا دیں گے, تاکہ پھر یہ بات آسانی سے ہم آگے لے جائیں گے کہ برکس بننے کی وجہ کیا تھی. اب دیکھیں کہ اب ہم 21ویں صدی ہے. جب 20ویں صدی شروع ہوئی تھی 1900 کے شروعات میں, تو اس وقت دنیا میں کئی بڑے پاورز تھے, یا کئی انگریزی میں اسے کہتے ہیں ملٹی پولر ورلڈ تھا. بڑی طاقتیں 6-7 تھی دنیا میں, اور ہر ایک کا اپنا اسفیئر آف انفلوئنس تھا. سب سے بڑی طاقت جو تھی اس زمانے میں 20ویں صدی کے شروع میں, وہ تو تھی برٹش امپائر, اور بہت بڑی تھی, اور دنیا کے مختلف حصوں میں براعظموں پہ ان کا کنٹرول تھا, کئی ملکوں پہ. اس کے بعد دوسری بڑی جو تھی وہ جو زار تھا, حکمران روس کا, زارسٹ رشیا تھی, وہ بھی بہت بڑی امپائر تھی. تیسری جو بہت بڑی امپائر تھی وہ تھی آٹومان امپائر, عثمانیہ کی خلافت, کئی ملکوں پہ وہ محیط تھی. تو یہ 3 تو بہت بڑی امپائرز تھیں, اور ان کا ایک برٹش, ایک آٹومن امپائر اور زارسٹ رشیا تھی. باقی اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اور بھی تھی یورپینس کی. فرینچ والوں نے کچھ ملکوں پہ اپنا قبضہ کیا ہوا تھا, کالونیز بنائی ہوئی تھی. اٹلی نے کیا ہوا تھا, اسپین نے کیا ہوا تھا. تو یہ اور بھی تھی, مطلب کہ 6-7 ایسے پاورز تھے جنہوں نے دنیا کو بانٹ کے رکھا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے یا ڈائریکٹلی اس کے کالونی ہے یا اس کے زیر اثر ہے. برطانیہ کے, روس کے, عثمانیہ خلافت کے, اور اسپین ہے, اٹلی ہے, فرانس ہے.
اب یہ چلتا رہا شروع میں، اس کے بعد یہ ہوا کہ ورلڈ وار 1 لگی 1914 میں 5 سال، اس کے بعد پھر کوئی 20 سال کے بعد پھر ورلڈ وار 2 لگی 1939 میں۔ اب یہ اس کو کہتے تو ورلڈ وار ہیں، لیکن حقیقتاً یہ یورپین وارز تھی۔ یہ شروع میں یہی لگا کہ بھائی انگریز اور جرمنی کے درمیان، انگلینڈ جرمنی کے درمیان لڑائی لگی، اس کے بعد پھیلتی گئی، پھر فرانس بھی آ گیا، پھر اٹلی بھی آ گیا، پھر روس بھی آ گیا۔ اسی طرح دوسری بھی جو جنگ لگی وہ بھی زیادہ تر وہی انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان، اور پھر وہ دوسرے جو یورپین ممالک تھے اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ جو 2 لڑائیاں لگی، اب ورلڈ وار 1 کے 2 کے، یا یوں کہ ان کی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سول وار تھی یورپینس کی، آپس میں یورپین پاور لڑتے رہے، وہ بھی کالونیز پہ لڑتے رہے، لیکن آپس میں لڑ کے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جیسے اکثر ہوتا ہے، 2 لڑائیوں کے بعد یورپین ممالک جو اتنی بڑی طاقت تھے، برٹش امپائر بہت بڑی تھی، فرینچ امپائر تھی، اٹالین امپائر تھی، وہ آپس میں لڑا کے مار کے اتنے لوگ، لاکھوں لوگ ان کے مارے گئے ایک دوسرے کے، پھر ان کو فائنینشیل لاس ہوا، پھر ان کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب دوسری عالمگیر جنگ ختم ہوئی تو برٹش امپائر بھی ایک لحاظ سے ختم ہو گئی، فرینچ امپائر بھی جانے لگی، اٹالین امپائر بھی جانے لگی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ سیکنڈ وار جب ختم ہوئی تو اس کے بعد جو دنیا نے ادھر ادھر نظر پھیلائی تو اب انہوں نے دیکھا اب تو یہ 2 پاورز ہیں بڑی جو نکل کے اوپر آ گئی سب سے، ایک ادھر امریکہ آ گیا اور ایک ادھر سوویت یونین ہو گیا، باقی جو تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی یا ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں دنیا ملٹی پولر ورلڈ تھی، 6-7 بڑی بڑی امپائرز تھیں اور ہر ایک کے اپنے زیر اثر کئی ممالک تھے۔ پھر ان 2 لڑائیوں کے نتیجے میں کچھ جو ایسے خاص طور پر یورپین ممالک جو تھے انہوں نے اپنی ڈسٹرکشن ایسی کی، خود ہی تباہی کی اپنے اوپر، تو وہ تو غائب ہو گئے بڑی پاور کی لحاظ سے، they were no more big powers۔ تو اب یہ ہو گیا کہ 2 بڑی پاورز ہو گئی۔ سو ہم 20ویں صدی شروع ہوئی، 5-6 بڑی پاورز تھیں، 50 سال کے بعد 1945 یا 50 تک جب پہنچے تو 50 سال کے بعد نقشہ بدل گیا، پھر صرف 2 پاورز آ گئی، امریکہ اور سوویت یونین۔ پھر قریب 40-45 سال اور لے لیں، پھر یہ 2 جو پاورز رہی ہیں امریکہ اور سوویت یونین کہ 40s میں شروع ہوا 45 کے بعد، پھر 50s، پھر 60s، 70s، پھر 80s۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک لحاظ سے بیلنس آف پاور تھا، ایک کئی ممالک تھے جو سوویت یونین کے زیر اثر تھے، خاص طور پر جو کمیونسٹ ممالک تھے، چین بھی تھا اس میں، روس بھی تھا، ایسٹ یورپ کے کئی ممالک تھے اس میں، اور باقی جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس، تو امریکہ کے زیر اثر زیادہ تر یورپین ممالک تھے اور کچھ اور باقی جو بیچ میں ممالک تھے انہوں نے کہا بھائی نہ ہم اس کیمپ میں جاتے ہیں نہ ہم اس کیمپ میں جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نان الائنڈ، ہم کسی پارٹی بازی میں نہیں ہیں، ہم الگ ہیں، اور یہ بھی ایک لحاظ سے نیا گروپ بنا کہ وہ کسی کی ملٹری بلاکس میں نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ، وہی نقشہ جو ہے دنیا کا عجب ہے، 40-45 سال کے بعد دنیا کا نقشہ بدلتا رہتا ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، اور کوئی ایک ملک اس ساری دنیا کو سنبھال نہیں سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو 45 میں شروع ہوا
تو 90 کی دہائی جب شروع ہوئی تو 1991 کے بعد سوویت یونین جو تھا وہ ٹوٹ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں, کسی زمانے میں چل کے آگے ہم پروگرام کریں گے کہ کیا وجوہات تھیں. تو سوویت یونین جب ٹوٹ گیا تو پھر ایک بچا پاور, یونی پاور, امریکہ بچا. تو اب آپ دیکھیں 20ویں صدی شروع ہوئی, 5-6 بڑے ممالک تھے, امپائر سے بڑی. 50 سال کے بعد صرف 2 بنی, سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس. پھر 45-50 سال کے بعد سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور روس ہو گیا, باقی ممالک اس سے نکل گئے اور باقی بچا ایک امریکہ 91 میں. اب 91 سے ایک یونی پولر ورلڈ چل رہا ہے. اب یونی پولر ورلڈ میں ایک جو چاہے کرے, کیونکہ اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے, اور کئی لڑائیاں ہوئیں یونی پولر ورلڈ میں. 1991 کے بعد آپ دیکھیں کہ کئی لڑائیاں ہوئیں. عراق میں تباہی آئی, افغانستان میں تباہی آئی, لیبیا میں تباہی آئی, سیریا میں تباہی آئی. تو لوگ ناراض ہو گئے کئی ممالک کے, بھائی یہ اتنا ایک سپر پاور جو ہے یہ امبیلنس ہے اور دنیا کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی ڈیٹرنس ہو, کوئی بیلنس آف پاور ہو. تو اس وجہ سے اب ایک اور تبدیلی ہے, جس تبدیلی کی وجہ سے برکس نے جنم دیا, وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, یہ پروگرام آپ مہران ٹی وی پہ ہر جمعرات کو شام کو 7 بجے دیکھ سکتے ہیں اور خبروں کے بعد. اور ہم شاہ صاحب اب دوسری بات کریں گے کہ جب یہ یونی پولر ورلڈ بن گئی اور پھر اتنی جنگیں بھی ہوئیں, اس کے بعد ایک نئی فیلنگ شروع ہوئی کہ ہم کس طرح اس کو, لوگ مطمئن نہیں تھے اس یونی پولر ورلڈ سے. تو پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے بیک گراؤنڈ میں امپورٹنس کیا ہے برکس کی؟ جی, اب یہ کہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ اب وہ جب یونیپولر ورلڈ بنا, مطلب امریکہ اکیلا بادشاہ بن گیا, کوئی دنیا میں اور کوئی مد مقابل پاور رہا ہی نہیں جو اس کو منمانی کرنے سے روکے. باقی سب کمزور ہو گئے تھے. اب یہ ہوا کہ وہی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ لگتا ہے. اب یہ پولیٹیکلی اور سوشلی یہ خیال تو کئی ملکوں میں آیا کہ جی ایک یونی پولر اکیلا ساری دنیا پہ اپنی من مانی کرتا رہے, اتنا پاورفل کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. کوئی بیلنس ہونا چاہیے تاکہ اس کی من مانی کوئی روکے بھی, لیکن اس کے روکنے کے لیے نا کوئی طاقت چاہیے نا. خواہش تو بہت ہے لیکن باقی ممالک اس پوزیشن میں تھے نہیں کہ اس خواہش کی کوئی تکمیل کر پائے. امریکہ بہت بڑی پاور تھا, ابھی بھی ہے. تو پھر یہ اٹ ٹک سم ٹائم, ایک لحاظ سے اس میں بھی 30-40 سال کا ایک عرصہ لگا. اس میں یہ ہوا کہ اب اس میں پولیٹیکل یا اکنامک پاور کون اس کا اتنا ہو کہ مقابلہ کر پائے. فی الحال تو کوئی اکیلا کوئی پاور نہیں تھا جو امریکہ کا مقابلہ کر پائے, کیا صاحب, اور یا اس کو ایک لحاظ سے مقابلہ نہ بھی ہو لیکن ایک لحاظ سے اس کو من مانی کرنے سے کچھ روک پائے. ویسے یونائٹڈ نیشنز بھی ہے, سیکورٹی کاؤنسل بھی ہے, لیکن وہ وہاں پہ ویٹو پاور ہے, وہ کچھ زیادہ وہاں سے کچھ ہوتا نہیں, وہ ان کے کنٹرول بھی ہے بڑا. تو اب پھر یہ ہوا کہ اس 40-50 سال کے عرصے میں یہ ہوا کہ چونکہ وہ کولونیلزم جو تھا, برٹش کولونیلزم یا فرینچ کولونیلزم یا دوسرے, یہ ختم ہو گیا تھا. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد کئی ممالک آزاد ہو گئے, 60-70-80 ممالک آزاد ہو گئے, ایشیا میں, افریقہ میں, ساؤتھ امریکہ میں. اب ان میں سے ایسے کچھ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آزادی ملنے کے بعد سنبھالا, اچھی طرح سے سنبھالا, ترقی کی
اور آہستہ آہستہ اپنے مضبوط کرتے گئے اپنے آپ کو. کچھ ایسے تھے ممالک جو آزادی کو سنبھال نہیں پائے کہ ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو حکمران جو بنے تو ان حکمرانوں کو کوئی نااہل حکمران کئی ملکوں میں رہے جنہوں نے کھایا پیا ملک کو تباہ کر دیا اور سنبھالا نہیں. لیکن کچھ ایسے ممالک تھے جنہوں نے اپنے ملک کو سنبھالا، جو لیڈرز تھے آہستہ آہستہ وہ اس پوزیشن میں لے آئے کہ اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی. دو چیزیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی. کئی دہائیوں تک ایک نظام چلتا رہا اور اس نے آہستہ آہستہ ان ممالک کو مضبوط کیا. باقی جو تھے انہوں نے آزادی کو نہیں سنبھالا، اور یا چھوٹے بھی تھے بڑے. اب ہوا یہ کہ 2000 جب یہ 21ویں صدی جب شروع ہوئی تو پھر اس وقت تک یہ 3-4 ممالک ایسے تھے جو ابھر کے آئے تھے، باقی جو نئی دنیا میں باقیوں سے اوپر آ چکے تھے. ایک تو چلیے روس ہے. سوویت یونین ٹوٹ گیا 1991 میں. روس چھوٹا ہو گیا، لیکن روس پھر بھی ابھی بھی دنیا کا سب سے بڑی ٹیریٹری علاقہ زمین روس کے پاس ہے. دوسری ہے کینیڈا کے ٹیریٹری کے لحاظ سے. یہ 2 ممالک ہیں. روس سب سے بڑا ہے ابھی بھی. سوویت یونین کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ تھی اس کی طاقت اور علاقہ. تو ایک تو روس نے اس پچھلے 30 سالوں میں کافی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھالا، اور ویسے بھی اس کے بڑا ملک کے ریسورسز تھے، ملٹری پاور پہلے بھی تھا. تو ایک تو روس نے اپنے آپ کو سنبھالا. پھر چین آیا. چین بھی بہت غریب تھا، پاکستان سے بھی غریب تھا. یہ بھی حقیقت ہے سب کو. 1950-55 تک پاکستان سے چین غریب تھا پر کیپیٹل انکم کے لحاظ سے، لیکن ملک کو سنبھالنا ہے. ہمارے میں پاکستان نے جرمنی کو بھی ملک کو سنبھالنے کی وہی بات شروع میں کہا نا. آپ کے حکمران آزادی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، یا ملک ملا اس کو کھانے پینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا ملک کو سنوارنا الگ بات ہوتی ہے. خیر چین نے اپنے آپ کو، ان کے حکمرانوں نے اپنے آپ کو سنبھالا آہستہ آہستہ. جب یہ 21ویں صدی آئی تو دنیا نے دیکھا کہ وہ جو چینی جس پہ دنیا ہنستی تھی، غریب ہے اور افیمی ہے اور بیکورڈ ہے، اب وہ دنیا کی بہت بڑی اکنامک پاور ہو گئی ان 50 سالوں میں. 1945 کے بعد لے کے تیسرا انڈیا نے اپنے آپ کو سنبھالا. شروع سے ہی آئین بنا، ایک طریقہ تھا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی، اکنامک اسٹیبلٹی بھی آتی رہی، چلتی رہی. برک بائی برک آہستہ آہستہ آپ بلڈنگ بناتے ہیں نا. تو چین نے بھی یہی کیا، روس اپنا انڈیا نے بھی یہی کیا. پھر برازیل تھا، ساؤتھ امریکہ، انہوں نے بھی اپنے آپ پہلے، ان کے یہاں بہت سی خرابیاں بھی ہوئیں، لیکن ایک عرصے سے انہوں نے کوئی ایسی کارروائیاں کی تو اس کے بعد وہ خرابیاں بند ہو گئیں اور اس نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا. تو شروع میں 4 ممالک تھے، برک، ایس نہیں تھی پیچھے والی، BRIC، برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا. یہ 4 2009 میں. اور پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا اب یہ جو ساؤتھ ہے، گلوبل نارتھ اور ساؤتھ، دنیا میں جو امیر ممالک ہے وہ نارتھ میں دنیا اس طرح ڈیوائڈ ہے ایک لحاظ سے کہ نارتھ میں ہے امریکہ، کینیڈا، یورپ، اور ساؤتھ میں آ گئے باقی غریب ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ. ساؤتھ آف دی ایکویٹر، نارتھ آف دی ایکویٹر بائی اینڈ لارج. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم 4 تو آ گئے، 2
ایشیا سے، چین اور انڈیا، روس آدھا ایشیا سے، زیادہ تر ایشیا سے، کیپٹل اس کی جو ہے تھوڑی بہت وہ ماسکو یورپ میں ہے اور سینٹ پیٹرزبرگ یورپ میں، بٹ 90% علاقہ روس کا وہ ایشیا میں ہے، تو وہ بھی ایک لحاظ سے ایشین پاور ہے یا یوریشین پاور کا ہی ہے۔ تو یورپ اور رشیا، چین، انڈیا اور برازیل، انہوں نے باقی سوچا کہ بھائی ایک افریقہ رہ گیا، کنٹیننٹ آف افریقہ، اس سے کوئی نمائندہ ہو تو پھر یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ اس کی پوری نمائندگی آ جائے گی۔ تو وہاں سے سب سے بڑا اس وقت جو ترقی یافتہ ملک تھا یا دوسروں سے آگے وہ ساؤتھ افریقہ، تو پھر انہوں نے 5واں اس کو شامل کیا بعد میں، اب یہ برکس ہو گیا۔ اب یہ جو برکس ہے وہ جس طرح پہلے کہا نا کہ جو یونیپولر ورلڈ تھا، امریکہ بہت اکیلا تھا، بہت پاور تھا اور کوئی اور ملک ابھی بھی نہیں ہے سنگلی، اکیلے طور پر امریکہ کا مقابلہ اب بھی کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک جمع ہو گئے، روس آ گیا، چین آ گیا، انڈیا آ گئی، ساؤتھ افریقہ، برازیل۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے سوچا کہ ہاں، اور ہمدردی کے طور پر جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے یا انڈر ڈیولپ ملک ہے، جو ساؤتھ کے ممالک ہیں، ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ کے، وہ ان کی بھی ہمدردی اس کے ساتھ ہے کہ ہاں یہاں پہ ہماری سنوائی زیادہ ہوگی اور اگر ایک آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس کی اب اہمیت بنی اس وجہ سے، اور خاص طور پر یہ جو پچھلی میٹنگ ہوئی اس کی اس میں ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں پر جو برکس نے اتنا شوق پیدا کیا دنیا میں کہ قریباً 60 ممالک نے اپنا انٹرسٹ شو کیا کہ ہم برکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے 40 کو مدعو کیا گیا کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں آئیں ایز آبزرور، آپ ہمیں دیکھیں، ہم آپ کو دیکھیں۔ اس میں سے پھر 6 کو برکس کے جو پرماننٹ پکے ممبر تھے پہلے، انہوں نے 6 کو سلیکٹ کیا کہ بھئی آپ کو ہم اپنے ساتھ برکس کو ہم بڑھاتے ہیں، ہم 5 پہلے تھے، 6 آپ کو ہم ممبرز کرتے ہیں، تو ہم 11 ہو جائیں گے۔ تو اب وہ 6 جو شامل ہو گئے اس میں، وہ 40-50 جو پہلے تھے جنہوں نے خواہش ظاہر کی، اس میں 6 کو انہوں نے شامل کیا۔ 6 کو جب شامل کیا تو یہ 11 ہو گئے۔ اب اس کی اہمیت یکایک بڑھ گئی، وہ یوں بڑھ گئی کہ دنیا میں کی جو بڑے بڑے انرجی کے سورسز تھے، آئل اور گیس، تیل اور گیس کے، ایک تو روس تیل اور گیس پیدا کرنے والا بہت بڑا ملک ہے۔ پھر اب جو شامل ہو گئے اس میں سعودی عرب شامل ہو گیا، اس میں ایران شامل ہو گیا، یونائٹڈ عرب امارات وہ شامل ہو گئی۔ تو یہ انرجی پاور، تیل اور گیس جو تھا برکس کے اندر بہت بڑا سورس آف پاور ہو گیا، انرجی۔ اب اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اب ہم آگے چل کے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس سے آگے ان کو فائدے کیا ہیں اور ان کے چیلنجز کیا ہو جائے گے مستقبل میں۔ ناظرین ملتے ہیں اوکے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا اب جو برکس پہلے 5 ممالک پہ تھا اب وہ 11 ہو گئے ہیں، ٹھیک، اور کئی درخواستیں بھی پینڈنگ میں ہیں اور ملکوں کی۔ تو اب آپ اس کو چیلنجز کیا ہیں، اس کا فیوچر کیا ہے، آپ کس طرح بتائیں گے ناظرین؟ بالکل، اب یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب یہ 11 جو ہو گئے تو برکس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ خاص طور پہ یہ کہ دنیا کا مطلب کہ جو تیل اور گیس کے، میں نے جس طرح کہا نا کہ بہت بڑے پروڈیوسرز جو ہیں وہ 4 فیصد میں آ گئے خود۔ تھوڑا بہت ایجپٹ بھی پیدا کرتا ہے لیکن سب سے بڑے جو ہیں روس، سعودی عرب، ایران اور عرب امارات، یہ 4۔ اور سب سے زیادہ جو انرجی کنزیوم کرنے والے، تیل گیس کنزیوم کرنے والے ممالک ہیں، اس میں 2 تو یہ ہیں، چین اور انڈیا۔ تو اس کا مطلب کہ برکس کے اندر
تیل اور گیس پروڈیوس کرنے والے ممالک بھی اس کے ممبر ہیں اور تیل اور گیس کو استعمال کرنے والے بھی ممالک اس میں شامل ہیں ایک گروپ کے اندر. اب اس کو کہتے ہیں مارکیٹ. جب بائرز اور سیلرز ایک جگہ ہوں تو یہ مارکیٹ بن جاتی ہے نا, اٹس کالڈ مارکیٹ انگریزی میں. تو اب انرجی مارکیٹ اس کے اندر ہو گیا, انرجی پروڈیوسرز, انرجی کنزیومرز. اب دوسری بات آتی ہے, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج سے کوئی 20 برس پہلے مثلا آہستہ آہستہ پھر زیادہ جب امریکہ میں ٹرمپ صاحب صدر ہو گئے اور اس کے بعد اپنا بائیڈن صاحب بھی, تو ہوا یہ کہ انہوں نے امریکن ڈالرز کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. کرنسی واز یوزڈ ایز اے ویپن. اٹس ناٹ اے نیوٹرل کہ جو چاہے وہ کرے. کچھ ممالک کو انہوں نے اس طرح ان کو پوزیشن میں رکھا کہ ان کے لیے وہ ورلڈ ٹریڈ کرنا, دنیا میں ٹریڈنگ کرنا, اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. تو اگر ڈالر آپ کو محدود ہوں گے یا فریز ہو جاتا ہے آپ کے ڈالر اکاؤنٹ, یا آپ کے پینلٹیز پڑتی ہیں یا سینکشنز پڑتی ہیں, تو آپ کی جو اکنامک پوزیشن یا ٹریڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹرمپ نے بھی یہ کیا, خاص طور پر روس پر اور چین پر, اور پھر بائیڈن نے بھی یہی کیا روس پر اور چین پر, خاص طور پر یوکرین کی لڑائی سے. تو اب انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم ایسا طریقہ کریں کہ ہم دنیا میں تجارت کر پائیں ڈالر کو استعمال کیے بغیر, ہم اپنی کرنسی استعمال کریں. تو پھر یہ ہے کہ ہم اس قسم کے نقصانات سے بچ جائیں گے. اور سب سے آسان پھر یہ ہوا برکس میں, ایک بات تو یہ ہوئی ممبرز کے لیے, دوسروں کے لیے بھی ہوگا میں بتاتا ہوں, لیکن برکس کے ممبرز کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو 11 ممبر ہیں اس میں چونکہ تیل اور گیس پیداوار کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں, اور تیل اور گیس کو استعمال کرنے والے جو ہیں بڑے ممالک چین اور انڈیا وہ بھی شامل ہیں. تو انہوں نے سوچا جی ٹھیک ہے, ہمیں کچھ کسی باہر سے نہ تیل گیس خریدنا ہوگا کہ ہم ڈالر دے کے خریدیں اور ہم آپس میں تجارت کریں گے. تو اب ہوا یہ کہ زیادہ تر تجارت روس اپنا تیل اور گیس بیچتا ہے روبلز میں. اچھا, انڈیا خریدتا ہے متحدہ عرب امارات سے تیل انڈین روپیز میں. باقی جو کئی تجارت ہے وہ ہوتی ہے چینی کرنسی ہے یوان اس میں. تو مطلب کہ اب تجارت جو ہے اگر ان لوکل کرنسیز میں ہوتی رہی تو اس کا مطلب ڈالر کی اہمیت کچھ کم ہو گئی. ٹھیک ہے نا صاحب. اب جو دوسرے ممالک ہیں جو ممبر نہیں ہیں, یہ 11 ممبرز ہو گئے نا, دوسرے جو ممالک ہیں ایشیا کے, افریقہ کے, ساؤتھ امریکہ کے, انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی اب جیسے پاکستان, اب دیکھیں نا, اگر پاکستان ممبر ہوتا کہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالر نہیں ہے تو ہم تیل کیسے خریدیں, گیس کیسے خریدیں, میڈیسن کیسے خریدیں, اور اکوپمنٹ جو مشینری کیسے خریدیں. اب اگر پاکستان مثلاً ممبر ہوتا برکس کا تو آپ تیل اور گیس اور لوکل کرنسی میں یا روبل میں خریدیں یا سعودی کرنسی میں یا یو ای میں, آپ کو ڈالر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یا چینی کرنسی میں. تو آپ کے ڈالر پہ انحصار جو ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ کی تجارت کرنے کے لیے نئے مواقع, نئے راستے کھل جائیں گے. تو برکس کے جو ممبرز ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کے ایک لحاظ سے اپنے لیے ایک مارکیٹ پیدا کر لی ہے. اور ابھی بھی اندازہ یہی ہے ان کا کہ اس وقت کوئی 20% تجارت جو ان کی ہو رہی ہے وہ لوکل کرنسیز میں ہو رہی ہے. اور انہوں نے ایک بینک بنایا ہے برکس والوں نے, نیو ڈیولپمنٹ بینک. اس کا ہیڈ کوارٹر ہے شنگھائی میں, چائنا میں. اب وہ نیو ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کی یہی پلاننگ ہے کہ آہستہ آہستہ لوکل کرنسیز میں تجارت کا والیوم بڑھایا جائے. آج 20% ہے, اگلے 5 سال میں اس کو 25 یا 28% تک لے جائیں گے. تو
ڈالر کی اہمیت کم ہو جائے گی. اس کو ہتھیار کے طور پر ایک لحاظ سے امریکہ نے ضرور سے زیادہ ایک اس کو پولیٹیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا, اور پھر اس وجہ سے لوگ دوسری طرف نکل آ کہ بھئی اپنے آپ کی تجارت بچانے کے لیے, انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں اور راستہ نکل آیا ہے. تو ایک تو اس کی بڑی اہمیت ہو گئی کہ ہاں انہوں نے لوکل کرنسی میں تجارت کا ذریعہ شروع کر لیا ہے. اور چونکہ اس میں کئی ایسے ممالک ہیں جو وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کی ضرورت ہے. اگر آپ کو تیل گیس چاہیے تو آپ کو روس بھی ممبر ملے گا اس میں, برکس میں, اور ایران بھی ہے, سعودی بھی ہے, اور عرب امارات بھی ہیں, رشیا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے تو چین ہے ٹیکنالوجی میں, آپ انڈیا بھی ٹیکنالوجی میں ہے, برازیل بھی ہے, روس بھی ہے کچھ میں. تو آپ یہ چیزیں ان سے لے سکتے ہیں اور بغیر ڈالر استعمال کیے, ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ لوکل کرنسیز میں تجارت بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم اور ذریعہ پیدا ہو گیا ہے. اب یہ بھی ہے کہ اس میں چیلنجز بھی ہیں, آگے جیسے چل کے دیکھیں گے. اور کیسے وہ ہوتے ہیں چیلنجز, ان سے کیسے وہ نپٹ سکتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر ان چیلنجز کو حل کر لیتے ہیں, نہیں کر لیتے. اب مثلا ایک دو تین کی ہم نشاندہی کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ ایک والنٹری آرگنائزیشن ہے اور اس کا کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں ہے. مثلا یونائٹڈ نیشنز ہے یا سیکورٹی کاؤنسل ہے یا آئی ایم ایف ہے مثلا, یا کوئی اور ہے یا یورپین یونین, کا بھی ہے, ٹھیک ہے صاحب, یورپین یونین ہے, اس سے بھی زیادہ یورپین یونین سب سے زیادہ ہے. وہ اس میں یہ ہے, اب دیکھیں یورپین یونین کا ایک چیئرمین ہے کمیشن کا, ایک اس پریزیڈنٹ, انہوں نے اپنی ایک کیبنٹ ایک لحاظ سے بنائی رکھی ہے کہ سارے جو ممالک ہیں یورپین یونین کے ممبرز, ان کے بہاف پہ کلیکٹیولی اجتماعی طور پر ان کے لیے وزیر یا پالیسی, فارن پالیسی یہ کرے گا, فلانا پالیسی یہ کرے گا. تو سب ممالک کے بہاف میں کرتے ہیں, اپنے ممالک انڈیویجول بھی کرتے ہیں لیکن کلیکٹیولی بھی. پھر یہ ہے کہ برکس کے اندر چین اور انڈیا کی آپس میں بڑی رائیولری چل رہی ہے, اور وہ بھی برکس کی پروگریس جو ہے وہ بھی ایک بڑا اس میں بڑا ایک مشکل پیدا صورتحال ہے. ابھی بھی انڈیا کئی باتوں پہ انکاری ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ چین کو فائدہ ہوگا. تو ایک یہ برکس کے اندر بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ اب جو 11 ممالک ہو گئے ہیں اس میں پولیٹیکلی اور اکنامکلی بڑے گیپس ہیں, بہت بڑے گیپس ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں کچھ تو بہت ہی آگے ترقی یافتہ ملک ہے, ایک چین بھی ہے اس میں, اور ایک ایتھیوپیا بھی ہے, بہت انڈر ڈیولپڈ ہے. اچھا, پھر اس میں ڈیموکریٹک کنٹری, جمہوری ممالک بھی ہیں, اور اس میں ون پارٹی والے بھی ہیں, اور اس میں بادشاہت بھی ہیں. تو مختلف پولیٹیکل سسٹمز ہیں, مختلف اکنامک سسٹمز ہیں, مختلف لیولز آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہیں. اگر آپ یورپین یونین دیکھیں تو مورلیس ایک سارے جمہوری ممالک ہیں, سارے جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ایک لیول پہ ہیں اکنامکلی. تو پولیٹیکل اکنامک سسٹم ان کے ایک جیسے ہیں, کلچرلی ایک جیسے ہیں. برکس میں یہ ابھی بڑا گیپ ہے, پولیٹیکل ڈفرینٹ سسٹمز ہیں, اکنامکلی ڈفرینٹ سسٹمز ہیں, کلچرلی ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. صرف یہ ہے کہ ہاں ایک مفاد ان کا ہے کہ بھائی آپس میں ہم تجارت کر سکتے ہیں اور بغیر ڈالروں کے لوکل کرنسیز میں. تو یہ ہوگا کہ ہاں ترقی کی رفتار تیز ہوگی. لیکن یہ جو چیلنجز ہیں ان پہ بڑا انحصار ہوتا ہے کہ آیا اگر یہ ریزالو کرتے ہیں تو بہت آگے چلا جائے گا, نہیں تو بڑی مشکل ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی سین, دیکھنا ہوگا کہ مستقبل میں ان چیلنجز کو کس انداز سے ہینڈل کرتے ہیں.
پازیٹیولی کیا تو بہت آگے جائے گا، اگر مشکلات میں پھنس گئے تو پھر اس ادارے کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. سو اٹ ہیز ٹو بی سین کہ مستقبل میں اس راستے پہ جاتے ہیں یا اس راستے پہ جاتے ہیں. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین، یہ پروگرام پس منظر آپ مہران ٹی وی پہ ہر جمعرات کو شام کو 7 بجے دیکھتے ہیں، رات کو 12 بجے ریپیٹ ہوتا ہے اور دوسرے دن 2 بجے ریپیٹ ہوتا ہے. خدا حافظ.